بسم الله الرحمن الرحيم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: إن لم تجديني فأتي أبا بکر، رواہ البخاری۔ دوستو، یہ الفاظ بھی ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں: اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ بعض روایات میں فکلمتہ فی شیء، انہوں نے حضور سے کسی معاملے میں گفتگو کی۔ فامرها ان ترجع الیہ، حضور نے حکم دیا کہ آپ بعد میں آئیے گا۔ قالت، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنها تقول الموت، یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور میں آپ کو موجود نہ پاؤں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر آپ دنیا سے رحلت فرما گئے ہوں تو میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان لم تجدینی فأتی ابا بکر۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں، اگر مجھے موجود نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ دوستو، یہ کمال ہے اعتماد، کمال اعتماد ہے کہ جس نہج پر کسی بھی فیصلے کو، معاملے کو میں حل کروں گا، اسی طریقے اور اسی نہج پر ابو بکر بھی معاملات کو حل کریں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا فرما رہے ہیں کہ اگر میں موجود نہ ہوں، فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر میں موجود نہ ہوں، مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور آج چند بدبخت لوگ اٹھ کے یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ آئیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملا، خدا نخواستہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو غاصبانہ تھا۔ تو پھر یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتماد پر اٹھ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو ایک ایسے شخص کے پاس آنے کے لیے کہا جو نبی کی بیٹی کا ہی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو دوستو، خدا نخواستہ یہ کس پر اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو رہا ہے اگر کوئی یہ شخص یہ اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے ایسے بدبخت لوگوں سے اعلان لا تعلقی کیجیے، اظہار بیزاری کیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں محتاط انداز سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے احترام کی گفتگو کرتا ہے، وہ شخص تو دین اسلام پر کاربند ہے۔ اور جو حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتماد کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ بددین ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے۔ ایسے شخص کی قطعاً کوئی بات نہ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔